جس کو کور ہی نہیں کر سکتے, چھپا ہی نہیں سکتے, اب تو سب کو پتہ ہے کہ تقسیم ہے, وہ سچویشن ہے. عورت کی مرضی جانے بغیر ہر سال ایک بچہ پیدا کرنے کی فرمائش کرنا کہ وہ مرد کو ہر چیز کے لیے اپنا اتنا محتاج کر لے کہ واقعی اس کا گزارا ہے نا اس کے بغیر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان, میں ہوں پاکستان, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا. ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا. شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو اپنی بے بسی پر زار و قطار رونے لگا. اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں پر آیا. اس نے بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا درویش نے اس جگہ تھوک دیا اور بھاگ گیا. بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے, اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے سے گرفتار کرنے نہیں گیا. شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ہوئی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا, مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا. اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا. بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوری طور پر ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے. سپاہی چاروں طرف پھیل گئے. تھوڑی ہی دیر میں سپاہیوں نے درویش کو ایک درخت کے نیچے پایا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی, جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کر لیجیے. درویش نے مسکرا کر کہا, بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے, میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا. بادشاہ نے کہا کہ فکر ہی نہ کریں, گھوڑے کے ساتھ آپ کو خدمت گار بھی دیے جائیں گے. اس پہ درویش نے بادشاہ سے پوچھا, اتنی قیمتی پوشاک, قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں پہ؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرائے, بولا کہ آپ کے لیے رہنے کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی. درویش نے پوچھا, اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں کیا میں اکیلا رہوں گا؟ بادشاہ نے سنا تو اس نے درویش کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش بھی کر دی. درویش بولا کہ اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر کل کو میری اولاد بھی ہوگی. بادشاہ نے جواب دیا کہ بالکل اولاد ہوگی اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے. درویش بولا کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا, حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا. درویش نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ اگر یہ سارا کچھ لے کر بھی مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت, آپ اپنا گھوڑا, قیمتی لباس واپس لے لیں اور میں اپنی درویشی میں خوش ہوں. درویش نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے. اگر دل دنیا سے لگاؤ گے تو رونا ہی پڑے گا, آنسو ہی ملیں گے, مایوسی ہی ملے گی, اندھیرا ہی ملے گا. ٹھیک ایسے ہی اصل جو سیاست ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت تصور ہوتی ہے. عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا واقعی سیاست عبادت ہے, لیکن ہمارے رہبر سیاست کو عبادت سمجھتے کہاں پر ہیں؟ ان کا دل اقتدار کے حصول میں اتنا لگا ہوا ہے, اور تبھی تو سیاست میں ہلچل مچ جاتی ہے ہمیشہ. شہر اقتدار میں بھی کیا اس وقت جو توجہ کا مرکز بن گیا شہر اقتدار, کیسے اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے باقاعدہ تیاری کر لی ہے, تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے, جس کے بعد سیاست میں باقاعدہ ہلچل مچ گئی ہے. یعنی جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ ہی گیا. اب خبر یہ کہ جی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کرا دی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے جو جمع کرائی گئی ریکوزیشن ہے اس سے متعلق جو پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر, انہوں نے کہا کہ جی 140 اراکین قومی اسمبلی کے دستخط کے ساتھ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی گئی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ریکوزیشن جمع کرا دی ہے, اب اسپیکر قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن کے اندر اجلاس بلا کر اس پر اراکین کی رائے لیں اور بحث کا آغاز کریں. بہت جلد اس وزیر اعظم سے چھٹکارا ملے گا, نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا. اب دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے یہ جو جمع کرائی گی تحریک عدم اعتماد ہے, اس کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے میڈیا کے نمائندوں سے جو بات کی ہے, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی تحریک جمع کرانا ان لوگوں کا قانونی حق ہے. اگر تحریک قواعد, قانون اور آئین کے مطابق جمع کرائی گئی ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے متعلق سوال کے جواب میں اسد قیصر صاحب نے جواب یہ دیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. بعض اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, اختلافات تو جمہوری عمل کا حصہ ہیں, جبکہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق معاملات جلد واضح ہو جائیں گے.
اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پی ٹی آئی اپنی اتحادی جماعت جو ہے مسلم لیگ کاف اس سے رابطے میں ہے اور ہمارے اتحادی حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، لیکن حکومت کے اپنے شاید ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ترین گروپ ہے وہ مائنس بزدار کے فارمولے پر عمل کرنے تک حکومت سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کا اظہار آج ترین گروپ کے رہنماؤں نے اجلاس کے بعد کر بھی دیا۔ اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی حمایت کر دی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل نہ کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ اچھا وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ جتنا کام کیا وہ کسی اور نے کیا ہی نہیں۔ اچھا وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب میڈیا فرینڈلی نہیں ہے جس کا انہیں نقصان ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ جو لوگ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں انہیں عثمان بزدار سے مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑی بات کر دی ہے اگر دیکھا جائے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ہوتی تقسیم، ایک ہوتی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے جس کو کور ہی نہیں کر سکتے، چھپا ہی نہیں سکتے۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ تقسیم ہے، وہ سچویشن ہے۔ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپوزیشن نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے تیر چلانے کے لیے کمان بھی کھینچ لی۔ آج پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں تینوں اہم جماعتوں کے قائدین نے عدم اعتماد کی تحریک کی وجوہات بیان کی۔ سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو کہا، ذرا کلپ چلائیے گا شہباز شریف صاحب کا۔ جی تو سنا آپ نے شہباز شریف صاحب کو یہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کی وجوہات بتا رہے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی سب سے بڑی وجہ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ مہنگائی کو قرار دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام تھے اور ہمارے ساتھ منسلک اتحادی پارٹیوں نے مل کر مشاورت کی، ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں جمع کروائیں گے، اور ہم نے اس بات کو خفیہ رکھا تھا جس کی سب نے پاسداری بھی کی۔ آج تمام جماعتوں نے ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپنے اراکین سے دستخط لیے اور آج ہم نے اس کو جمع کرا دیا۔ اچھا شہباز شریف صاحب نے حکومت پر برستے ہوئے کہا کہ 4.25 سال بعد اس تحریک عدم اعتماد کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اس سلیکٹڈ حکومت اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی، سماجی اور معاشرتی حوالے سے کر دیا، اس کی نظیر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کو صرف ایک کام آتا ہے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے منصوبوں پر لگائی گئی تختیاں اکھاڑ کر لگا رہے ہیں، اور خارجہ محاذ پر ان کی بدترین ناکامی ہے کہ جی پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے اور برے وقتوں میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، انہوں نے ان کو ناراض کر دیا۔ جی اب یہ دلچسپ بات، یہ انٹرسٹنگ بات کہ شہباز شریف صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو خفیہ رکھا، تو سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کو آج جمع کرانے کی بات کو خفیہ کس سے اور کیوں رکھا گیا؟ حکومت کو تو پتہ ہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور بقول وزیر اعظم کے انہوں نے تو تحریک کے خلاف پوری تیاری بھی کر رکھی ہے، تو اپوزیشن نے کس سے تحریک آج یہ جو جمع کرانے کا راز خفیہ رکھا؟ خیر جہاں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب کو یورپی یونین کو انکار پر اور وزیر اعظم کے امریکہ کو نو مور کہنے پر تانا بنا رہے تھے، تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب ملک میں مغربی نظام کو فروغ دینے پر عمران خان پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک پر اپنی رائے بھی دے رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا مولانا صاحب کو کیا کہتے ہیں۔ سنا آپ نے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب حکومت پر عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بہت سی وجوہات بتا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا خیال یہ کہ یہ حکومت ہماری سالانہ ترقی کا جو تخمینہ ہے 0 سے بھی نیچے لے آئی ہے۔ ملک کی معیشت کمزور ہو گئی، معیشت کمزور ہونے کے بعد اب کوئی ملک آپ کو پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آج اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، اور اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی ہیں۔ موجودہ اپوزیشن ملک کے مفاد پر متحد ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ چین کے ساتھ رابطے میں رہی، سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، بلکہ نون لیگ نے اپنی پرفارمنس دکھائی۔ اچھا مولانا صاحب مزید یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں، ہماری کسی ادارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کے فیصلوں اور رویوں سے اختلاف کیا۔ اب مولانا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی اور قوم عنقریب نجات کی خوشخبری سنے گی۔ اب ناظرین ایک اور اہم خبر وہ یہ کہ مولانا صاحب سے چودھری شجاعت حسین نے ملاقات کی، جس میں جو موجودہ صورتحال ہے سیاست کے حوالے سے وہ زیر بحث رہی، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی طبیعت میں بہتری آئی ہے، اس لیے وہ اب ایک بار پھر سے سیاسی طور پہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اچھا متحرک تو زرداری صاحب بھی بہت حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں اپنی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ زرداری صاحب کا کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا۔
جی تو سنا آپ نے زرداری صاحب کو، کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال میں ہم اپوزیشن کے دوستوں نے سوچا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہا اور اگر چلتا جا رہا ہے تو پھر یہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ اس کو پھر کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب مل کر بیٹھے، مشاورت کی، اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی جماعت پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. ہمیں مل کر ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا اور ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں. ہم سب مل کر پاکستان کو اس مشکل سے آزادی دلائیں گے. اچھا، ایک سوال کے جواب میں زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نہ صرف 172 اراکین کو ایوان میں لائیں گے بلکہ ہم 172 سے زائد ووٹ لیں گے. صرف ہم نہیں بلکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی، اپنی پارٹی کے لوگ وزیر اعظم سے بیزار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو اپنے حنا ہے اور وہ جائیں گے تو پھر وہ کیا جواب دیں گے. لیکن ناظرین، عمران خان صاحب اس پوری صورتحال میں، بلکہ مشکل ترین صورتحال اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس کے باوجود بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور اپوزیشن کو بھرپور جواب دے رہے ہیں. ذرا سنیے گا، دیکھیے گا ان کی باڈی لینگویج، سنیے گا ذرا. تو سنا آپ نے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے آج بہت اہم باتیں کی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی. ہم ان کو ایسے شکست دیں گے کہ یہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے. عمران خان صاحب نے ممکنات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اس وقت مائنڈ گیم چل رہی ہے اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. عثمان بزدار ایک آسان ٹارگٹ ہیں اور وہ صرف ان کو برے لگتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، جبکہ جہانگیر ترین کو میں جانتا ہوں، وہ کبھی چوروں کے ساتھ نہیں ملیں گے. وزیر اعظم نے اپوزیشن پہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایسے اتنا شور نہیں مچا ہوا، ہر جگہ پیسہ چلا ہوا ہے. اراکین کو 18 کروڑ روپے کی آفرز کی جا رہی ہیں. یوسر رضا گیلانی کے بیٹوں نے اراکین کو پیسے دیے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ میں نے اراکین سے کہا کہ ان سے پیسے لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں. اب پنجاب بھی اس وقت حکومت کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک نظر آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں اراکین قومی اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جی چاہے جو بھی ہو جائے، حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تو ضرور بج گئی ہے. اچھا، ترین گروپ حکومت کے لیے الگ سے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں اور اپوزیشن تو خیر پھر اپوزیشن ہے جس نے حکومت کے لیے آپ کو پتہ ہے مشکلات نہیں ہے، لیکن عمران اسماعیل جو گروپ ہے، ترین گروپ اور علیم خان، ان کی جانب سے اطمینان کا اظہار کریں عمران اسماعیل صاحب ان دونوں گروپس کے حوالے سے. ذرا ان کا کلپ چلائیے گا. سنا آپ نے عمران اسماعیل صاحب کو، وہ اس امید کا اظہار کرے جی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو ترین گروپ اپنے مائنس بزدار کے فارمولے کے مطالبے سے دستبردار ہو جاتا. لیکن ترین گروپ نے گورنر سندھ کے سامنے اپنا یہ مطالبہ رکھا ہے جس کو عمران اسماعیل نے وزیر اعظم تک پہنچایا اور پھر بعد میں وزیر اعظم نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے بزدار صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھنے کا اعلان بھی کیا. یعنی مطلب سیدھا سیدھا صاف کہ وزیر اعظم بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہتے، جبکہ ترین گروپ کے ایک رکن ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین گروپ نے مائنس بزدار کا مطالبہ کر دیا. اگر اس بات میں واقعی حقیقت ہے تو پھر حکومت کے لیے ایک بڑی مشکل بھی کھڑی. لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب پہ بڑے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، ویسا ہی جو اعتماد ہے شیخ رشید صاحب کو بھی ہے. ذرا دیکھیے گا آپ نے شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ اپوزیشن منہ کے بل گرے گی. اچھا، اب یہ ایسی سچویشن ہے کہ جی پہلے آپ کو پتا ملاقاتیں عروج پہ رہی، اس کی ملاقات اس سے، اس کی ملاقات اس سے. اب سب جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ عوام جو ہیں ان کا جینا دوبر کر دی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں معیشت کے حوالے سے، خاص طور پہ جو عوام ہے مہنگائی میں پس گئی ہیں، روزگار کے مواقع نہیں ہیں اور اس عوام کا جو ہے چھٹکارا دلانا بہت ضروری ہے اس حکومت سے. اب ایسی باتیں کر کے اپوزیشن والے سارے ایک پیج پر آ گئے. جیسے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں عوام کا درد محسوس ہوا، ہم نے کہا کہ ایک بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، ایک پارٹی اس عوام کو مشکلات سے نہیں نکال سکتی، سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا. سب ایک پیج پر آئے، اس حکومت کو گرایا جا رہا ہے عوام کے لیے. اچھا، ادھر سے حکومت بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دیتی ہے، حکومت کہتی ہے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ کر لیں، یہ ان کی آخری واردات ہوگی تحریک عدم اعتماد، اس کے بعد حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی جو بات ہے، بات کرنے کا انداز، باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے تاثرات واضح بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بالکل نہیں گھبرا رہے. جیسے کو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، وہ خود بھی نہیں گھبرا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ بھی نہیں گھبرا رہے ہیں. اب ایسی سچویشن ہے کہ عوام باقی کنفیوز ہے، کیونکہ اگر آپ اپوزیشن کو دیکھیں، اپوزیشن اپنی جگہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، حکومت آج گئی کل گئی، لیکن حکومت بڑی پراعتماد ہے، خان صاحب بڑے پراعتماد ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھ لیں جو انہوں نے کرنا ہے. یعنی حکومت نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی اپنی تیاری کر کے چل رہی ہے. اس ٹائم پہ عوام بڑی کنفیوز ہے، کیونکہ عوام یہ چاہتی ہے کہ باقی عوام کے مسائل حل. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کر رہا ہے، کس کے خلاف کتنے کیسز ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. عوام چاہتی ہے کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اب آگے کیا ہوگا. اور یہ جو ہمارے رہبر ہیں ان کو میرے خیال سے واقعی پریکٹیکلی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، عوام کے مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. ملک جن مسائل میں گھرا ہوا ہے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے. بہت
بہت سے معاملات میں ان کو ایک پیج پر بھی آنا چاہیے, ذاتی انا کو, گرجز کو نکال کر سائڈ پہ رکھ کر, ورنہ عوام ان سے یہ نہ کہہ اٹھیں کہ آپ سب کے تو اپنے اپنے مفادات ہیں, ہماری تو کسی کو فکر ہی نہیں, اور عوام ایک ہی جملہ ان کو کہہ دیں گے ایک دن کہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پوری دنیا میں عورتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور عورت مارچ آپ کو پتہ ہے کہ منعقد کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک بحث ہوتی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جو عورت مارچ اس میں جو ہماری تعلیمات ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں, اور جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں ہیں, ہمیں پورا رائٹ ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے سڑکوں پہ نکلیں. اچھا, بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جو پلیک کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں جس پہ طرح طرح کے نعرے جملے لکھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ قابل وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں اور وہ ہمارے معاشرے کی یا ہماری ثقافت کی, ہمارے کلچر کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے سے دو مہمان موجود ہیں. عالیہ سارے تعارف کی محتاج نہیں, سماجی کارکن, اور سماجی کارکن ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ. اگین آئی وڈ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. عالیہ, میں پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عالیہ, یہ خواتین کا جو عالمی دن آتا ہے, خاص طور پہ عورت مارچ آتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاکستان میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ عورتیں جو مارچ کر رہی ہیں یہ عورتوں کے حقوق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہ تو جو بڑے معصوم اور جو ینگ جنریشن ہے, جو اس طرح کی بچیاں ہیں, ان کو بگاڑا جا رہا ہے. اور اس طرح کی باتیں, اس طرح کے نعرے لکھے جاتے ہیں, پلیک کارڈز پہ ایسے ایسے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کی روایات ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ نعرے. ان خواتین کی باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے, اور عورتیں جب ان سے بات کی جاتی ہے, خاص طور پہ جو عورت مارچ کی منتظمین ہیں, مینجمنٹ ہے, یا جو لوگ ہیں جو وہ رائے رکھتی ہیں خواتین, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, کہ ہمارے نعروں کو مس کوٹ کیا جاتا ہے, توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. جو ہم کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیے, عورت کے لیے آواز ہمیشہ سے اٹھائی گئی ہے, پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن 5 سال پہلے جو ایک عورت مارچ شروع ہوئی تھی اس میں جو کنٹروورسی آئی ہے وہ 5 سال میں کلیئر نہیں ہوئی ہے. اچھا, جو نعرے تھے ان نعروں میں جو بھی باتیں کہی گئیں ان کی صفائی آج تک وہ دے رہے ہیں. اور آج کے تو پورے جتنے بھی میں پروگرامز, میں نے ٹاک شوز جہاں بھی میں بیٹھی ہوں, مجھے تو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ان نعروں کو, انہوں نے خود کہا کہ نہیں وہ تو کوئی شرپسند لوگ تھے جنہوں نے آ کے ایسے نعرے بنا دیے تھے, یا ہماری ٹیم نہیں تھی, یا اسٹیج پہ جو لوگ موجود تھے جو منتظم تھے ان میں سے کسی نے ایسا کوئی نعرہ یا ایسی چیز انہوں نے تو نہیں کی. اور وہ پلے کارڈز جو ہیں وہ ہماری اجازت سے نہیں بنے ہوئے تھے, وہ لوگ اپنی حساب سے اپنے کیسز کے حوالے سے وہ بنا کر لے کر آ گئے تھے, تو ان میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو اس میں ایک تسلی تو کم سے کم ہمیں ہوئی ہے کہ انہیں اون نہیں کر رہے, ان نعروں کو یا ان چیزوں کو وہ اون نہیں کر رہے, تو اتنا تو اندازہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے حقوق کی بات ہے تو 5 سال سے پہلے جو عورت کے حقوق کی بات کی جاتی تھی, جس میں ہر چیز تھی, اس کی تعلیم, تربیت, خوراک, جائیداد میں حصہ, چھوٹی عمر کی شادی کے حوالے سے قوانین تو سب بن چکے ہیں نا, تو پھر وہ سارے حقوق تو محفوظ ہو گئے. اب کون سے والے حقوق چاہیے؟ سوسائٹی میں جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جس طرح کے خطرے ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں, نور مقدم کا کیس سامنے آیا, اس میں ایک ٹرمنالوجی اب بابانگے دوہل کی گئی کہ جی لیو ان ریلیشن شپ جو ہے, اس طرح کی باتیں ہمارے پاس کی گئیں. ابھی بلوچ ہمارے پاس جو جن کو قتل کیا, پھر ان کی ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, وہ چیزیں سامنے آئیں. تو اس سے ظاہر ہے جو ہم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, جیسے میرا 26 سال پرانا تجربہ ہے, میں اس چیز میں موجود ہوں, تو مجھے ایک خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, کیا خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی ہم بات کریں, اچھا پھر اس میں جو ہمارے محرم مرد ہیں, جو ہمارے گھر کے رشتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی گئی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ باپ سے کوئی خطرہ نہیں ہوا کبھی بیٹی کو, یا بھائی سے نہیں ہوا, یا شوہر سے نہیں, لیکن جب آپ بات کریں گی اور آپ ان سارے لوگوں کے لیے آل مین کا کانسیپٹ دیں گی, محرم رشتوں کو بھی اسی زمرے میں لے آئیں گے اور نہ محرم کو بھی لے آئیں گے, تو ہماری سوسائٹی کیسے سروائیو کرے گی؟ ہم کس کے اوپر بیس کر کے چلیں گے؟ اور پھر یہ کہنا کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو اپنے کسی رشتے کی, کسی محرم رشتے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس قسم سے انڈیپینڈنس جو ملے گی اس میں عورتوں کو مشکلات بڑھیں گی. تحریک وہ چلائیے جس میں عورت کو فائدہ ہو, اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو دوبارہ نظر ثانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عالیہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی طرف آ رہی ہوں. آپ نے عالیہ سالم صاحبہ کو سنا, تو آپ کوئی تھریٹس کی بھی بات کر رہی تھیں, تو کیا کس قسم کے تھریٹس آپ کو مل رہے تھے, ذرا بتائیے گا, کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے آپ کا ہر بار؟ دیکھیں, ہر بار یہ ہوتا ہے کہ عورت مارچ کا جب ہم ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم
عورتوں کے عالمی دن منانے کی اور عورت مارچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف سے تھریٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں بات کروں گی کیونکہ میں یہاں پہ آرگنائزر تھی. یہ پہلے تو سٹارٹ ہوا کہ جو آپ کے ریلیجس منسٹر ہیں انہوں نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جی عورت مارچ کو بین کیا جائے. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا, اس میں JUI کا چیف ہے اس نے کہا, نور الحق قادری کے بعد جو JUI کا یہاں پہ پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا, اس نے کہا کہ ہم لائٹ چارج کریں گے, ہم بیٹر چارج. اس کے بعد TLP کا بیان آیا کہ ہم عورتوں کو مارچ نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے 16 فیبروری کو NOC اپلائی کیا تھا اور ہم نے اس میں اسلام آباد پریس کلب جہاں سے ہم ہمیشہ مارچ کرتے ہیں 1 بجے کا ٹائم رکھا. جماعت اسلامی نے حیا مارچ کا بھی ایگزیکٹلی وہی ٹائم اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک سلسلہ ہے جس میں ایڈمنسٹریشن ہمارے پیچھے ہے کہ جی بہت بڑا خطرہ ہے, ہتھوڑے لے کے لوگ بیٹھے ہیں, آپ پہ حملہ ہو جائے گا, آپ اپنی جگہ چینج کر دیں, آپ مارچ نہ کریں, آپ پارک میں چلے جائیں, آپ پارک میں چلے جائیں, آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں. NOC آخری وقت تک نہیں دیا. ہم کورٹ میں چلے گئے, ہم نے وہاں پہ پٹیشن کی اور اس کے بعد بھی ہمیں NOC نہیں ملا. اس کے باوجود کیونکہ اتنے زیادہ تھریٹ تھے, ایک خوف اور جبر کے ماحول میں ہم نے عورتوں کا عالمی دن منایا. یہ کس قسم کی ریاست ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کون سے نعرے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سے نعرے جو ہم نے نہیں لگائے لیکن کچھ عورتوں نے لگائے اور ہم نے ان کو اون کیا, جس میں میرا جسم میری مرضی ایک ایسا نعرہ ہے جس کو ہم اون کرتے ہیں. ایک نعرہ کوئی عورت لے کر آئی جو مجھے لگتا ہے ضرور اپنی ورکنگ عورت ہوگی اور گھر سے تنگ ہوگی, جس نے کہا ہوگا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو. ہم اس کو اون کرتے ہیں. کسی عورت نے کہا اپنا موزہ خود ڈھونڈ. ورکنگ, اب دیکھیں آپ کام کرتی ہیں نا, آپ مجھے نہیں پتا اگر آپ شادی شدہ ہیں, لیکن اگر آپ شادی شدہ ہوں, آپ بھی تھک ہار کے گھر میں جائیں اور پاؤں بسار کے بیٹھ جائے اور سوچے کہ آپ ہی نے کچن میں جانا ہے اور آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے, تو اس میں آپ کہیں گے کہ آؤ مل جل کے کریں. جیسے ہم باہر کا کام مل جل کے کریں, ہم گھر کا کام بھی مل جل کے کرنا. کوئی بری بات بھی نہیں ہے. جی, تو میری مرضی کا نعرہ جو ہے وہ ہم اون کرتے ہیں. ہم نے لگایا نہیں تھا آرگنائزر نے, لیکن جو بھی خاتون لے کر آئی ہم اس کے نعرے کو اون کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کی زندگی پہ, اس کے جسم پہ اس کا اختیار ہونا چاہیے. اس کو کتنے بچے پیدا کرنے وہ فیصلہ کرے. شارٹ بریک کے فوراً بعد آتے ہیں. اس میں عالیہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کروں گی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی میرا جسم میری مرضی والے نعرے پہ اور ڈاکٹر صاحب اپنا موقف بیان کر رہی تھی. عالیہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عالیہ واقعی جو میرا جسم میری مرضی ہے, اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے, خواتین اپنے جسم کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ ہم تینوں خواتین ہیں, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ باتیں نہیں کر سکتی ہوں. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ تو کانسیپٹ یہاں سے نکلا نا کہ اگر کوئی خاتون نہیں چاہتی کہ وہ ہر سال بچہ پیدا کرے, فیملی پلاننگ والی بات اگر کر لی جائے, یا پھر کچھ خواتین بچے کو ابورٹ کرنا چاہتی ہیں, اس حوالے سے یہ نعرہ آیا تھا. اور اس پہ ظاہری بات ہے کوئی عالم دین ہو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس حوالے سے. لیکن اس بار بھی یہ عورتوں کے حوالے سے بات جو عورت مارچ میں کی گئی, وہ کہتی ہے جی کہ اگر یہ عورت مارچ ہماری ثقافت کے خلاف ہے تو کیا عورت کی مرضی جانے بغیر ہر سال ایک بچہ پیدا کرنے کی فرمائش کرنا یہ جائز ہے عورت کے ساتھ, یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیے اگر عورت, میں بات مرضی نہیں کروں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے یہ دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ میاں بیوی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں اس قسم کے نعرے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے کوئی بات چیت کر لیں, پھر تو مجھے لگتا ہے کہ نکاح نامے میں نا شوہروں کو یہ بھی لکھوانا پڑے گا, بیویوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کتنی اولاد مجھے دینا چاہتی ہیں. اگر آپ اولاد میری جتنی مجھے چاہیے, کیونکہ یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مرد کہاں سے اولاد لائے گا؟ اگر کسی کو ایک کے بجائے 2 بچوں کی خواہش ہے اور وہ عورت نہیں چاہتی ہے تو مرد کہاں سے لائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی خوبصورتی دی ہے کہ مرد کو ہر جگہ عورت کا اس قسم کے معاملات میں زیر دست ہے. مرد اگر چاہے گا تو اس کو ضرورت ہے اس عورت کی
کہ وہ عورت کو کہے گا یہ کام اس عورت نے اس کو کر کے دینا ہے, اس کی بیوی ہی نے اس کو اولاد دینی ہے. کتنا بڑا تحفہ ہے ایک عورت کے پاس کہ وہ اولاد کا تحفہ شوہر کو دیتی ہے, اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, تو اس پہ بات کی جائے گی, اس قسم کی باتوں کو روڈ پر لایا جائے گا. ابھی ان کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, فرزانہ جس طرح سے اس کو اون کر رہی ہیں, صبح جس پروگرام میں تھی وہاں جو ان کی آرگنائزر تھی انہوں نے ان نعروں کو اون نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا, اور ایک بات, خالی یہ ایک نعرہ نہیں ہے, وہ اور نعرے نہ میں اس کو بول سکتی ہوں نہ ان کو بولنا چاہوں گی, اس کے بعد ایک کے بعد ایک تواتر سے, یعنی جو اس قسم کے نعرے ہیں نا اس کے الگ الگ پوزیشنز, چیزیں بہت عجیب و غریب بتائی گئی. اگر خالی اتنی تھی کہ بھائی میں نہیں پیدا کرنا چاہتی یا میں بیمار ہوں کوئی, تو یہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن پے در پے جو نعرے سارے مل کر لگائے گئے, اور کھانا نہیں گرم کروں گی. آپ سوچئے تو صحیح نا کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ وہ کھانا کھلاتا ہے. یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ طاقت بھی اللہ نے عورت کو دی ہوئی ہے کہ وہ کھانا گرم کر کے دے گی. جو شخص آپ کو کھانا گرم کر کے دیتا ہے, جس لمحے دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت اس میں آئی جاتی ہے. اس کو بھی انہوں نے ایسا ایک ایجنڈا بنا دیا, ایک ایسی بحث بنا دی, موزہ نہیں لاؤں گی. میں تو کہتی ہوں اپنے شوہروں کو اس حد تک اپنا عادی بنا دو کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکیں. ان کی ساری چیزیں تمہیں ہی معلوم ہونی چاہیے تاکہ تمہارے بغیر تو صبح تیار بھی نہ ہو سکے. یہ بھی تو ایک سوچ ہو سکتی ہے نا. ساری سوچ کو نیگیٹو لے جانا کیا ضروری ہے؟ اور ایک نعرہ نہیں تھا, نعرے پہ اور بہت سارے نعرے جو فضا آپ بھی نہیں بولیں گی اور میں بھی نہیں بولوں گی. اور ان کو اون کرنے کے بعد تروڑ مروڑ ہم نہیں رہے, تروڑ مڑوڑ یہی رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کو کہہ تو دیا کہ عورت نہیں چاہے گی تو اولاد نہیں پیدا کرے گی. پھر مرد کو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس وقت لیو ان ریلیشن شپ جیسے جو حالات ہیں آپ اس ملک میں رہ رہی ہیں, ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. آپ کہہ رہے ہیں اولاد بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے, کھانا بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے, موزہ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے. مرد کو کیا ضرورت ہے آپ کو نکاح میں رکھ کے آپ کا نان نفقہ اٹھائے؟ اچھا دوسری طرف چلے جاتے ہیں, چلے شادی نہیں کرتے, مرد بھی نہیں کرے عورت بھی نہیں کرے, پھر وہ لیو ان ریلیشن شپ میں جائے گا تو کیا گلے کاٹ کاٹ کے 4 فٹ کے فاصلے پہ رکھیں گے؟ یا کراچی کا وہ واقعہ جو عورت نے مرد کے اپنے شوہر کے اوزا کاٹ کے کھڑکی سے باہر پھینکے. آپ سوچے تو صحیح کہ آپ سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک انتہائی محبت کا رشتہ دونوں میں ہے جس میں آپ مستقل آمنے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو محتاج کر دیا عورت کا. اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی ہی تمہیں اولاد دے گی, اور تم ایک صحت مند بیوی رکھو گے تو صحت مند بچہ لوگے, تم اس کو صحت مند نہیں رکھو گے تو تمہیں صحت مند اولاد نہیں ملے گی. پھر مرد مجبور ہے کہ اس ماں کی کوکھ سے ہی اس کی تربیت ہوگی اس کے بچے کی. آپ کس طرح سے ان چیزوں کو آپ نیگیٹو لے کے جا سکتی ہیں؟ عورت جو آپ نے اٹھا دیے ہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ سے اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی آپ کی باتوں پہ. آپ نے بڑی گہری باتیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ عالیہ صاحبہ سے کس حد تک اگری کرتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو ہر چیز کے لیے اپنا اتنا محتاج کر لے کہ واقعی اس کا گزارا ہے نا اس کے بغیر, ہر کام میں اس کی رائے لے. یہ جو بچے پیدا کر کے دینا ہے یہ عورت نے پیدا کر کے دینے, تو اگر مرد کو 2 بچوں کی خواہش ہے یا 3 بچوں کی تو وہ عورت کہے گی میں نے تو ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے. تو یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے نعرے. دیکھیں عالیہ صاحبہ بڑی خوشی سے اگر کسی مرد کی غلامی کرنا چاہتی ہیں, دیکھیں ہمارے سماج میں تو مرد بھی ایک غلام ہے, وہ بھی پسا ہوا ہے, وہ بھی محتاج ہے, وہ بھی روزگار کے لیے جو ہے اس کی محتاجی ہے. یہ وہ سماج ہے جو انسانوں کو غلام بنا رہا ہے, اور ہم ان غلام مردوں کی غلام عورتیں اگر یہ بننا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں جو عورتیں مردوں کی غلامی کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک برابری کا رشتہ نہیں قائم کرنا چاہتی, ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم جیسی عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم برابر کے انسان ہیں, عورت و مرد کے رشتے کے اندر برابری ہونی چاہیے, یہ انہوں نے بالکل درست کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ. لیکن فیکٹ آف دا میٹر کیا ہے کہ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے, لیکن اس سے ہر سال بچہ پیدا کیا جاتا ہے, اور جب وہ بیٹا نہیں دے سکتی تو اس کی بچی کو 4 گولیاں ماری جاتی ہیں. وہ جب جو بیٹا نہیں دے سکتی تو اس کو طلاق دے دی جاتی ہے. جب وہ بیٹا نہیں دے سکتی تو اس سے 16 بچے پیدا کیے جاتے ہیں جب تک جو ہے بچہ پیدا نہ ہو جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حقیقت کو جھٹلانا اور اسلام کو استعمال کرنا, اس طرح کے پدر شاہی کی جو میں کہتی ہوں بدبریت ہے, اور جو کہ ایک ٹاکسک مسکلینٹی ہے ہماری سوسائٹی میں, اس کو جسٹیفائی کرنا, اسلام کا نام لینا. دیکھیں کون سی عورت ہوگی فضا اگر اس کا شوہر اس کا پارٹنر ہے, اس سے محبت کرتا ہے, مل جل کے کام کرتے ہیں, جمہوری طریقے سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کوئی مار دھاڑ نہیں ہے, تو کون عورت اپنا گھر چھوڑنا چاہے گی؟ کون عورت محبت نہیں کرے گی؟ آپ کیسے اس شخص سے محبت کریں کہ ایک غلام اور
کا جو آقا ہوتا ہے نا اس میں کبھی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا. محبت کے رشتے برابری کے رشتوں میں ہوتے ہیں. جہاں برابری ہوتی ہے وہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے. کبھی ایک آقا اور غلام کے درمیان ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے محبت کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ میں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مردوں کو کہا کہ یہ آپ کا لباس ہے اور عورتوں کو کہا یہ مردوں کا لباس. ہم ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت آدھی ہے، کیا عورت مرد کا لباس آدھا ہے؟ اور ایک عورت کا لباس ضروری ہے، اس کا بھی ڈھانپنا اتنا ہی ضروری ہے نا کہ جتنا عورت کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام کا تو خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں. اسلام نے جس نے عورتوں کو مکمل حقوق دیے ہیں، اسلام کے نام پہ یہ اس قسم کی پدر شاہی سوچ کو مت پھیلائیں. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے کامنٹ چاہوں گی، پھر عالیہ آپ سے چاہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جوائنٹ فیملیز میں جو لڑکیاں جاتی ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے کہ جی دیورانیاں، جیٹھانیاں، ننندیں، دیور، جیٹ، ساس، سسر، اس ایک لڑکی نے نا تمام لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوتا ہے اور تمام لوگ اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ معاملات میاں بیوی کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اوپر والوں کی وجہ سے وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو میاں بیوی اور جو سسرال والا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ جی پروٹیکشن ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے، ماحول گھر کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لڑکیاں چاہتی ہیں جی ہم الگ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن کہہ دیا جاتا ہے اچھا تم تو ماں باپ سے دور کر رہی ہو اپنے شوہر کو اور یہ چیز تو غلط ہے. مطلب اس لڑکی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سب کو برداشت کرے، سب کی باتوں کو اپنے اندر ابزارب کرے، لیکن اگر وہ الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے گی، الگ پورشن کی ڈیمانڈ کرے گی تو وہ لڑکی ٹھیک نہیں. دیکھیں یہ بالکل آپ نے فضا درست کہا کہ دیکھیں ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے اور یہ ہمارے ہاں گھر گھر کی کہانی ہے. ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جو ریاست ہماری کوئی ذمہ داری نہیں لیتی. ہم بیمار ہو جائیں تو ریاست نے ہماری دیکھ بھال نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ایکسٹینڈڈ ہمارا نوکری چھوٹ جائے تو کسی نے ہمیں کوئی سوشل سیکورٹی نہیں دینی ہے. تو فیملی جو ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر جمہوری رشتے نہیں ہوں گے، اگر اس عورت کو جو وہاں پہ رہا کے گئی ہے اس کو اسپیس نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ میں علیحدہ ہو جاؤں. اس سے ہمارا ایکسٹینڈڈ سسٹم کمزور ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے. لیکن اگر سسرال میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، اگر لوگوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان کے طور پہ اس گھر میں شامل ہوئی ہے، خاندان میں، اس کو مکمل سپیس دی جائے، اس کے روک نہ کی جائے، اس کے اوپر سارے خاندان کا بوجھ کام کا نہ ڈال دیا جائے، تبھی خاندان مضبوط ہوگا، تبھی ہم اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مرد حاکمیت بن کے عورتوں کو جب چاہے تھپڑ لگائے، جب چاہے ان کو نمک نہ کھانے میں ہونے پہ اس کو جناب وہ اس کا گلا کاٹ دے، اس کو گولی مار دے، تو پھر یہ خاندان پاکستان میں پھر یہ خاندان کمزور ہوگا، پھر ہم یہ خاندان قائم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے جی. عالیہ میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی اسی حوالے سے، لاسٹ کامنٹ. جی عالیہ. ٹھیک ہے، مرد میں آپ کی بات سمجھ گئی. مرد اگر نمک پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. اور وہ عورتیں جو شاپنگ کے لیے کیا کیا کرتی ہیں، کس طرح سے مردوں کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں میرڈ ہونے کے باوجود اگر ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر میاں کم کماتا ہے تو ہماری تو ضروریات ہیں ہم کہاں سے پوری کریں. اور اب اس کو کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ میں شیلٹر ہوم میں یہ سارے کیسز دیکھتی ہوں. اور اب ڈومیسٹک وائلنس کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب ڈومیسٹک وائلنس صرف یہی نہیں رہ گیا کہ مرد عورت پر تشدد کرتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس میں اب یہ بات بھی آ گئی ہے کہ عورت اور بیوی مرد پر تشدد کرتی ہے. تو اب عورتوں کو وہ جو ایک بیچاری عورت کا ایک سلوگن ہے نا، اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور میں جس سوچ اور جس مائنڈ سیٹ کی عورتوں کو بلانگ کرتی ہوں، ہم وہ عورتیں کہ اپنے شوہروں کو نہ ہم ان کے غلام بنتے ہیں نہ انہیں غلام بناتے ہیں. ہم تو اپنے شوہروں کو بادشاہ بناتے ہیں اور پھر سکون سے ان کی ملکہ بن کر رہتے ہیں. ہم اس انداز کا طرز زندگی رکھتے ہیں اور ہم مقابلہ نہیں کرتے. ہمارے بیچ میں کوئی کسی قسم کا تناؤ نہیں ہے. ہم یہاں پر کوئی یہ سرحدوں کی جنگیں نہیں ہیں کہ جیسے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. رشتے اس طرح سے نہیں چلا کرتے. اور اگر عورت اپنی بلندی، عورت مرد کوئی بھی ہو، اگر وہ بلندی پر جانا چاہتا ہے اور بلندی پر جا کر وہ سارے رشتوں کو نیچے پھینک دینا چاہتا ہے،
برداشت سے برداشت ضروری نہیں ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یعنی نمک کم ہے تو مرد نے اس کو کچھ کہہ دیا, تو عورت جو کچھ مردوں کو کہتی ہے وہ اگر آتا ہے تو کیا عورت چھوڑ دیتی ہے؟ کیا وہ مقابلہ نہیں کرتی؟ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورتیں رہتی ہیں تو دیورانی جٹھانیوں کے جو جھگڑے ہیں وہ سنبھالنا آسان ہے, ساس بہو کے جھگڑے سنبھالنا آسان ہے. مردوں کو صرف یہی کہہ دینا کہ وہ ظلم 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 کر رہے ہیں. ارے مرد تو کراچی شہر میں عورت نے اس کے اوزا کاٹ کر بھی پھینک دیے نا. آپ یہ جو عورت کے اندر ایک سیلف پٹی ڈال رہے ہیں اور عورت کو بیچاری مظلوم کر کے اس کو اندر سے جوائنٹ فیملیز کے پازیٹیو پہلو بھی بہت زیادہ ہیں. یہ جو دیورانیاں جٹھانیاں ایک دوسرے سے بڑا کمپرومائز بھی کرتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں جہاں پہ اگر جٹھانی جاب کرتی ہیں تو دیورانی جٹھانی کے بچوں کو سنبھالتی ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی ہیں کام سے. فیضا میں کسی کی ایگزامپل نہیں دیتی, مجھے اپنی ایگزامپل دینا ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے, لیکن یہاں میں دیتی ہوں. میری شادی کو 26 ایئرز ہو گئے, میں آج تک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, اور میری ماں کے بعد اگر کوئی میری سب سے بڑی سپورٹر تھی تو میری ساس تھی. اور بالکل صحیح ہے کہ میں آج جو کام لوگوں کے لیے کر پائی ہوں, میں ویلفیئر کر پائی ہوں اور اپنے بچوں کو سنبھال پائی ہوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ پھپھو نے, تائی نے, دادی نے, سب نے سنبھالا اور مجھے اجازت دی. میں اپنے گھر کی عورتوں کی اجازت سے گھر سے باہر نکلتی ہوں, ورنہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس قسم کا کام نہیں کر سکتی تھی. دوسروں کے بچوں کو اگر میں لک آفٹر کرتی دیکھتی ہوں, خدا نہ خواستہ میں اپنے بچوں, اگر میرے بچوں کے ساتھ اگنورنس کچھ ایسی ہو جاتی تو میں تو اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی تھی. یہ کس قسم کی نیگیٹو یہ سوسائٹی کو دے رہے ہیں, ہر الزام مرد پہ. میں یہ کہتی ہوں عورت کا حق ہے کہ اگر مرد مارے کچھ کرے تو خلا کا حق میں نے اللہ نے دیا ہے ان کو خلا کا حق. یہ اسلام کی بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ سب سے زیادہ حقوق تو دیے ہی اسلام نے. تو اللہ نے عورت کو اسلام میں ایک حق دیا نا کہ خلا لینا چاہتی ہے. تو جب عورت کے اندر اتنی سیلف پٹی بھر دی گئی اور اتنی فرسٹریشن اس کو بھر دی گئی, اس وقت عالم یہ ہے کہ طلاق کم ہو رہی ہے, طلاق کے مقابلے میں خلا بہت زیادہ ہو رہی ہے. نہ طلاق کو اللہ نے منع کیا نہ خلا کو, لیکن نہ طلاق کو اللہ نے پسند کیا نہ خلا کو. آپ کس قسم کا سوسائٹی میں ڈس بیلنس لے کر چل رہی ہیں. عورتیں قدم قدم کر کے بیبی سٹیپس کے ساتھ اپنی ترقی پہ جا رہی تھی. یہ کون سی عورت مارچ کے بعد آنے کے بعد جو جمپس لگائی جا رہی ہیں, اس جمپس میں تو پوری سوسائٹی ڈس بیلنس ہو رہی ہے. ہم نے کب کہا کہ باہر کا مرد, باس کی تو 10 باتیں آپ برداشت کر لیں گی ورک پلیس پہ, اس میں 10 طرح کی ہیرسمنٹ ہو جائے گی. اگر وہ ہیرسمنٹ کر رہا ہے تو آپ اگر گھر میں ہیرسمنٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ محفوظ تو دونوں جگہ نہیں ہے نا. آپ کو ایک طریقہ کار ایسا نکالیے کہ جس میں آپ کہیں تو بچ سکیں گی نا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر فیضانہ صاحبہ آپ کا, عالیہ سالم صاحبہ آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضا جی اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.